حالیہ جو 2 گرفتاریاں ہوئیں حلیمہ خانم صاحبہ کے صاحبزادوں کی، ان گرفتاریوں کے حوالے سے یا اس سے پہلے آپ نے ان کے کردار کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہ کون کون سے پیجز چلاتے رہے اور کن کن چیزوں میں ملوث رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاریوں میں آپ کا وہ بیان بھی شامل ہے بطور ثبوت. آپ کیا سمجھتے ہیں، گرفتاریوں کا ارادہ پہلے سے ہی تھا یا آپ کا جو بیان تھا وہ کسی اور تناظر میں تھا؟ بہت شکریہ. میرا جو بیان تھا وہ اسی روز محترمہ حلیمہ خانم صاحبہ کا بیان میرے خلاف آیا تھا. انہوں نے مجھ پہ الزام تراشی کی تھی اور یہ ان کا 5واں بیان تھا. اور اس سے پہلے بھی جو ہے میری تصدیق کی تھی کہ وکیل ہی نہیں ہے. میں نے خان سے جب ملاقات کی تھی تو خان نے گلے لگایا اور میں نے یہ بات میڈیا کو کہی تو انہوں نے 1 سال قبل کی بات ہے، انہوں نے کہا جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، خان نے گلے نہیں لگایا. یعنی اس کے بعد جی جس دن اس نے مجھے نکلوایا تو جب اور اس کے بعد سوشل میڈیا میرے پیچھے شروع ہو گئی، آج تک گالم گلوچ. اب جو 9 مئی کے بعد سے لے کر 11 اپریل تک جو ہماری خدمات تھی اس کا صلہ ہمیں اس شکل میں ملا تھی، نفع نکالا گیا اور ہر الزام تراشی اور کریکٹر اسیسینیشن ہوئی. جس دن ان کا یہ بیان آیا میں نے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں مجھے کوئی دوسری میری رائے نہیں ہے سوائے کہ یہ سب بغض پر مبنی تھی، تو بغض کا جواب میں نے بغض سے دیا. اور یہ جو میں نے بات کی ان کے بیٹے کے حوالے سے، پہلا بیٹا جو گرفتار ہوا وہ تو غلط گرفتار ہوا، اس کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ہے. دوسرا بیٹا جو تھا وہ میں نے بات کی تھی اور واقعی جو انہوں نے میرے حوالے سے زبان استعمال کی اس کا میں نے جواب دیا. اب اس کے بعد جہاں تک ان کی گرفتاری کا تعلق ہے، قانوناً 27 ماہ کے بعد ایک شخص جو آپ کے سامنے پھر رہا ہے اس کو آپ گرفتار نہیں کرتے ہیں، اور میرے بیان کے تقریباً 1 ماہ کے بعد گرفتار ہوا. آل آف اے سڈن کیا ضرورت پیش آئی؟ لازماً اس گرفتاری کے پیچھے شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بیانیے سے کوئی لوگ ایگریوڈ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دباؤ ڈالنا ہو. لیکن بہرحال جو بھی ہیں، میں بحیثیت ایک پاکستانی کے ان گرفتاریوں کی مذمت کرتا ہوں. اور جہاں تک پی ٹی آئی کی آپ نے بات کی، یہ جو آپ نے وجوہات بتائی، جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آپ نے بتائی ہی نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے زوال کی، ان کی مشکلات کی، خان کے قید و بند کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ سوشل میڈیا ہے، جنہوں نے اداروں کو، عدالتوں کو، جرنیلوں کو، فوجیوں کو، سیاسی جماعتوں کو، عمائدین اکابرین کو، کسی کو نہیں چھوڑا. اور اس کے بعد جب یہ سب کے ساتھ انہوں نے دو دوات کر لیے تو اس کے بعد اب گزشتہ 1.5 سال سے اپنی پارٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور بالخصوص اس میں ایک چیز ہے جو انتہائی پائزنس ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہیں وہ پنجاب سے وابستہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور کریکٹر اسیسینیشن یہ خیبر پختونخوا کی قیادت کی کر رہے ہیں. آج تک کبھی سوشل میڈیا نے ان کے کردار کا احاطہ نہیں کیا ہے. 200 لوگوں کو آج تک یہ نکال نہیں پائے. آج تک پنجاب کو اٹھانے میں ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے جانیں دی، قربانیاں دی، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا اور ہر قسم کی قربانیوں سے ایک تاریخ لکھی، وہ تختہ مشق بنی ہوئی. اچھا مروت صاحب ایک چیز بتائیے، آپ نے پچھلے دنوں یہ بیان یہ بھی دیا کہ سوشل میڈیا کو مجھ پہ چھوڑ دیا گیا. اس کے اوپر بہت سی آراء پائی جا رہی ہیں اور بہت سے تضاد پہ مبنی جو ہے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی جو ہے گراس روٹ لیول تک جو پہنچی، ہر شخص تک پہنچی، وہ وایا سوشل میڈیا ہی پہنچی. اس وقت اسے ایک کی ٹول کے طور پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیان کرتی رہی، بالخصوص خان صاحب بھی. اور اس وقت اگر اس کو لگام دی ہوتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی، یا اس وقت اگر گیٹ کیپنگ کچھ اور طرح کی ہوتی تو؟ دیکھیں، پاکستان کے شہریوں تک پی ٹی آئی کی یا خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ گالم گلوچ سے پہنچی ہے، کسی کی ماں بہن ایک کرنے سے پہنچی ہے، کسی کی عزت خاک میں ملانے سے پہنچی ہے. یہ تو وہ عوامل ہیں جس سے لوگوں کو پی ٹی آئی سے نفرت محسوس ہو رہی ہے. عالمی میڈیا ان بدتمیزیوں کو، پی ٹی آئی سے وابستہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی بدتمیزیوں کو بطور مثالیں پیش کرتے ہیں. اور اگر خان کی ارضی عزیزی یا پی ٹی آئی کا گراف اٹھا ہے تو یہ تو حکومت کی اپنی غلطیاں تھی، اور یہ واقعات خان کا گرفتار ہونا کوئی چھپا ہی نہیں سکتا تھا.
یہ جو رجیم چینج ہوا، رجیم چینج کے بعد جس کامیابی سے خان نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکہ کارڈ کھیلا، اور جس کے بعد انہوں نے خود ہی غلطیاں کی، روزانہ چھاپے، پرچے، مار داڑ، ان سے پاکستانیوں کی ہمدردیاں بڑھی، اور ایک وقت آیا 9 مئی ہوا، 9 مئی کے بعد مزید جو کچھ ہوا، اب فطرتاً ہر انسان جو ہے ظالم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، ظلم جو ہوا یہ سب خان اور پی ٹی آئی کا گراف اٹھاتے گئے۔ اب یہ اس میں سوشل میڈیا کہاں سے آ گئی؟ سوشل میڈیا نے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کردار ادا کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان واقعات کی رپورٹنگ کی ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا آج بنی ہوئی ہے جس سے پی ٹی آئی خود بیزار ہے، جس سے پی ٹی آئی خود ڈرتی ہے، اور جس سوشل میڈیا نے آج بھی خان کے قید و بند اور پی ٹی آئی کی حالت دار کی مین ذمہ دار ہیں۔ آپ تقاریر سنیں، واشنگٹن میں جب جاتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کی ان حرکتوں پہ بات کرتے ہیں، برسلز میں یہی بات کرتے ہیں، جج صاحبان یہی باتیں کرتے ہیں۔ آپ 90% الیکٹرانک میڈیا ہمارا دشمن بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، کیوں؟ ان کی وجہ سے ہر ایک اینکر، ہر ایک میڈیا پرسن کی جو گالم گلوچ ہوتی ہے، تو لہٰذا جو انہوں نے ایک پکچر بنا دیا ہے، پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر نہیں۔ اچھا مروت صاحب ایک چیز بتائیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گالم گلوچ ہو رہی ہے یہ پی ٹی آئی کے ہی کارکنان انہی کی لیڈرشپ کر رہی ہے، یا پھر اس میں کوئی اور عنصر، کوئی اور عناصر ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کا لبادہ اوڑھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے 3 اسکول آف تھاٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جس پہ میرا بھی یقین ہے کہ بہت سارے لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھ کے ٹویٹر پہ جو ہیں آگے سے جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ کوئی خاندانی استعمال کر سکتے ہیں، اور ریاست مدینہ میں یہ تربیت تو کہیں پر کسی کو نظر نہیں آئی ہے۔ 3 جو اسکول آف تھاٹ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہیں کہ کچھ پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو اور نوجوانوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں مجھے کوئی شک نظر نہیں آتا ہے، اور میرے پاس اس کے شواہد ہیں۔ دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے، دیگر مخالف جماعتوں سے لوگ خان کی تصاویر لگا کے وہی کام کر رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی بدنام ہو سکے، اور یہ تفریق تو کوئی کر ہی نہیں پاتا ہے کہ یہ جو گالی دے رہا ہے یا جو گالی دے رہا ہے وہ کہاں سے پی ٹی آئی کا ہوا۔ جو تیسرا اسکول آف تھاٹ ہیں، اور یہ مکسچر ہیں، تیسرا اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ سوشل میڈیا میں ایک کمپٹیشن ہے ڈالر کمانے کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ پی ٹی آئی سے وابستگی کے دعوے دار بن جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے فالوور بن جاتے ہیں، پھر جناب ان کے یوٹیوب پہ آمدن کروڑوں سے ہیں۔ فالوور کمانے کے چکر میں بھی لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ گالیاں دے کے اور غلیظ زبان استعمال کر کے میں لوگوں کو اپنا فالوور بنا سکتا۔ اچھا چلیں، یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے اسی کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں۔